أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا दान साहब इधर आ जाएं, बीच में आ जाएं, माशाअल्लाह मजीद साहब के साथ आ जाएं। क़ालू या ज़ल क़रनैनि इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लक ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما صدق الله العظيم। तिलावत करदा आयात मुक़द्दसा का तर्जमा सुम्मा अत्बअ सबबा, मशरिक़ और मग़रिब के सफ़र के बाद सिकंदर ज़ुल्क़रनैन तीसरे रास्ते पे निकल गए। हत्ता इज़ा बलग़ बैन सद्दैन, और अपनी फ़ौज को लेके ऐसी जगह पहुँचे जो दो पहाड़ों के दरमियान कायम थी। वजदा मिन दूनिहिमा कौमा, और उनके पीछे एक कौम रहती थी। ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला, जो बिल्कुल किसी बात को भी समझने वाले नहीं थे। क़ालू, तो वो कहने लगे, या ज़ुल्क़रनैन, ए ज़ुल्क़रनैन, इन्न यअजूजा व मअजूजा, बेशक याजूज और माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, खून खराबा करते हैं ज़मीन में। फ़हल नजअलु लक ख़रजन, क्या हम आपको चंदा इकट्ठा करके दें, अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट वाली दीवार कायम कर दें। क़ाला मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन, ज़ुल्क़रनैन ने कहा, माल तो मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। फ़अईनूनी बिक़ुव्वा, बस तुम हाथ और पाँव वाली क़ुव्वत इस्तेमाल करके आओ मेरे साथ।
اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور یاجوج کے درمیان ایک دیوار قائم کر دوں گا۔ آیت نمبر 92، 93، 94، 95، پارہ نمبر 16 سورۃ القحف۔ عنوان چل رہا ہے سکندر ذوالقرنین جو پوری دنیا کا مسلمان بادشاہ تھا، اللہ نے اس شخص کو دنیا کے مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے سفر تک پہنچایا، اور یہ اپنی فوج کو لے کے بڑھتے جاتے تھے اور اسلام کا غلبہ ہوتا جاتا تھا، اور مشرق کو بھی آپ نے فتح کیا، مغرب کو بھی آپ نے الحمدللہ کیا کر لیا، فتح کر لیا۔ اور تیسرا سفر ہے جو آج کی آیات میں آ رہا ہے، اور یہ سفر ہے ایک ایسی جگہ کا جو 2 پہاڑوں کے درمیان قائم تھی، اور ان پہاڑوں کے بالکل قریب ایک قوم آباد تھی، بالکل وحشی لوگ تھے، اجنبی لوگ تھے، اور ترکمانستان کے لوگ تھے، اور تشکر کی طرح ترکی آواز کے اندر جو زبانیں ہوتی ہیں وہ اس قوم کی تھی، جبکہ سکندر تو تھے ان کی زبان یونانی تھی۔ اب یونانی زبان والے اور ترکی زبان والے، ان کے اندر بہت دور کی اجنبیت ہے، اور یہ اتنی بڑی اجنبیت ہے کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی فارسی بان آ جائے یا کوئی چائنیز آ جائے اور پہلی دفعہ آ جائے تو آپ پہلی تو بات کرو گے بھئی یہ چائنیز ہے، مجھے کہاں چائنیز آتی ہے، وہ کچھ بولے گا بھی تو آپ کان نہیں دھرو گے اور آپ ارادہ نہیں کرو گے کہ ہم کچھ سمجھ پائیں گے۔ اس کے لیے آپ سمجھو کہ بہت بڑی ایک محنت کی ضرورت ہے، اور بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اور بڑی قوت کی ضرورت ہے۔ گویا ان کی آپس میں ایک دوسرے سے ربط نہیں ہو سکا، اور یہ قوم جو تھی یہ اجنبی لوگ تھے، اور ان کے پہاڑ کے پار جو طبقہ رہتا تھا اس کو کہا جاتا ہے یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج ماجوج قیامت کے بہت بڑے فتنے ہیں، اور قیامت کی جو بڑی علامات ہیں، ایک دجال ہے، اس کی آمد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اس کائنات میں نزول ہے، پھر دجال کا قتل ہونا ہے، امام مہدی کا بھی کیا ہے ظہور ہے، اور ایک یہ یاجوج ماجوج ہے، یہ مفسدون فی الارض، زمین میں خون خرابہ کرنے والے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں یاجوج ایک قوم ہے اور ماجوج ایک قوم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی ذات ہے۔ اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام یافس تھا، 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ تو یافس کی جو اولاد تھی وہ یاجوج اور ماجوج کی شکل میں کیا ہوئی ہے، تبدیل ہوئی ہے۔ اس قوم کو جو تیسری قوم آپ کو ملی ہے، اس کو جو تنگ کرنے والے اور ان کو ڈرانے والے، دھمکانے والے، کبھی ان پہ اٹیک کرنے والے، یہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور ان کے ساتھ فوج تھی، اور ظاہر ایمان کا بھی رعب ہے، اور اسلام کا بھی رعب ہے، اور بادشاہ کا بھی ایک رعب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج، سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو قوم کے سامنے یاجوج ماجوج رہتے ہیں، یہ کسی بھی ٹائم کراس کرتے ہیں اور آ کر ہمارے اندر کیا کر دیتے ہیں، فساد پیدا کر دیتے ہیں، خون خرابہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو چندہ جمع کر کے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، چندہ جمع کر کے۔ چندہ انسانی اتفاق اور اتحاد کے لیے بھی اگر جمع کی جائے تو اس میں گنجائش ہے، اور کسی بھی جائز کام کے لیے جہاں اس میں معاونت کی ضرورت ہو آپ چندے کو جمع کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبی کی تعمیر کے وقت چادر لے کے چندہ جمع کرتے تھے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کپڑا لے کے گیا تو مدینہ کے اندر عورتیں اور خواتین بھی تھی، تو کسی نے کانٹے اتار کے دے دیے، کسی نے بالیاں اتار کے دے دی، کسی نے چوڑیاں اتار کے دے دی، کسی نے اوکے اتار کے دے دیے، ساری کی ساری چیزیں، اور وہ چادر میں چندہ اکٹھا ہوتا تھا۔ آج کل بھی مساجد کے اندر جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے جمعہ کے دن، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا مصرف اور خرچ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یا ایک گلا آپ رکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ آپ کو اعتماد ہو
اور مساجد کے مصارف کے اوپر کیا کیا جائے؟ خرچ کیا جائے۔ بار بار اعلان کرنا اور فقیروں اور حقیروں اور مسکینوں کی طرح مسجدوں کا چندہ مانگنا، یہ چندے کی اور دین کی شان کے خلاف ہے، دین کی شان کے خلاف ہے۔ ان کا ایک معاملہ تھا اور اس سے معلوم ہوا کہ رعایا جو ہے نا وہ اپنے بادشاہ سے اپنی ہر مشکل شیئر کرے گی، اور بادشاہ کا کام ہے کہ اس مسئلے کو کیا کرنا؟ حل کرنا۔ آج کل ہمارے اندر یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتحاد نہیں ہے۔ یہ جو بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں جی، یہ ڈیفینس ہے، یہ بحری اٹون ہے، یہ جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں یہ بڑی ڈیولپ ہیں اور بڑی اچھی ہیں اور ان کا نظام اور سسٹم بڑا اچھا ہے، تو بھائی اس کی بنیاد چندہ ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ چندہ ہے۔ وہ ایک ایک گھر سے اگر 1500 2000 روپیہ لیتے ہیں تو اسی چندے سے وہ تمام نظام کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک کرتے ہیں۔ جبکہ ہماری یہ جو گلیاں کوچے اور یہ جو گٹر بند ہیں، ہم اس میں عمران خان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کروائے گا جی، جبکہ یہاں پر بھی آپ ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانے کے لیے ایک دوسرے کی معاونت کریں اور ایک دوسرے میں اتفاق پیدا کریں اور اتحاد پیدا کریں تو انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مسائل حل نہ ہو۔ تو یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا اس قوم کا کہ یہاں پر اگر کوئی رکاوٹ آ جائے اور وہ یہاں نہ آ سکیں، اور یاجوج ماجوج جیسے شریر اور تیز اور شر پسند آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، ان کے حالات آتے جائیں گے۔ یہ اتنے تیز تھے کہ ان کے لیے رکاوٹ کی دیوار کھڑی کرنا کسی مائی کے لال کا کام نظر نہیں آتا تھا۔ پھر بھی اس قوم نے کیا کہا کہ ہم آپ کو چندہ کر کے پیسہ دے دیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اپنی بادشاہت کی طاقت کی بنیاد پہ یہاں کیا کر دیں؟ دیوار قائم کر دیں۔ تو بھائی رفائی کام کرنا، کسی کی معاونت کرنا، ایک جوان ہے یا بوڑھا ہے، ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھنا اور اس کو حل کرنے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، مال اٹھا سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں، ہاتھوں کی طاقت ہے، پاؤں کی طاقت ہے، زبان کی طاقت ہے، ان کو استعمال کرنا بھی شریعت کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم اپنے دروازے کے باہر فٹ پاتھ بنا لیتے ہیں، سامنے والا بھی بنا لیتا ہے، گلی ہوتی ہے ہماری 12 فٹ کی، 2 فٹ اس نے بنا دیا، 2 اس نے بنا دیا، باقی کیا رہ گئی؟ 8 فٹ۔ اب بارش ہوئی، پانی نہ ادھر جا رہا ہے نہ پانی ادھر جا رہا ہے، اس کے اوپر ایسے چڑھتا ہے نیچے، اس کے اوپر ایسے چڑھتا ہے نیچے، اور وہ سینٹر میں پانی کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ سڑک کا بھی بیڑا غرق، گلی کا بھی بیڑا غرق۔ یہ بھی انسانیت کے معاشرتی نظام کے بالکل خلاف۔ جب آپ کے سامنے ایک چیز بنی ہے 12 فٹ ہے تو اس کو 12 فٹ ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے کسی کا تجاوز کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی ہمارا ناقص انتظام ہے، ہماری غلط پالیسیاں ہیں اور ہمارا جو بھی نقشہ بنتا ہے ہم اس نقشے سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ اب سوسائٹیوں والے اور باہر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر آپ گھر کی 4 دیواری میں جو کام کریں، گھر کے باہر آپ اس کی کھدائی بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ وہاں کی حکومت اور وہ تمام ان کا نظام ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، وہ کٹنگ کریں، وہ جو مرضی کریں، وہ سیٹنگ کریں، وہ جیسے کریں وہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی گلی میں گاڑی بھی چلتی ہے، سائیکل بھی چلتی ہے، موٹر سائیکل بھی چلتی ہے، یہ تمام کا تمام نظام چلتا ہے۔ تو آج یہ قوم کہہ رہی ہے یاجوج ماجوج سے کہ ہم آپ کو چندہ کر دیتے ہیں، ہم آپ کو پیسے اکٹھے کر دیتے ہیں، یہ فساد کر رہے ہیں، آپ ہمیں ان سے بچا لیں۔ یہ پولیس، ہماری جو آرمی اور رینجرز اور سیکورٹی کے کوئی بھی ادارے ہیں، قرآن حکیم کی اس آیت سے یہ تمام چیزیں صادر ہو رہی ہیں کہ آپ کی فوج ہے، آپ اس کے بادشاہ ہیں، فوج آپ کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے۔ ہاں اگر مالی طور پہ آپ کو سپورٹ چاہیے وہ ہم کریں گے، لیکن دبدبہ اور رعب اور قوت جو ہے وہ آپ کی ہے۔ آپ ہمیں اس مشکل سے کیا کروا سکتے ہیں؟ نجات دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آرمی ہے جی، ایمانداری سے کام کرتی ہے، اللہ ان کو مزید ایمانداری پہ لے کے آئے، اور جو نہیں ہے اللہ ان کو ایمانداری پہ لے کے آئے۔ الحمدللہ یہ آپ کی پوری سرحدوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو ہم سکون کی نیند یہاں پہ سوچتے ہیں، الحمدللہ اس کے پیچھے ہمارے یہ سیکورٹی ادارے ہیں اور پولیس
اگرچہ بددیانتی بہت زیادہ ہے اس میں، لیکن اللہ کے فضل اور اس کی بنیاد پہ اگر ملک کی حفاظت کی خاطر کام کرتے ہیں تو بے مثال لوگ ہیں۔ رینجرز ہے ہماری، بارڈروں پہ ہوتی ہے ہر وقت، ہیں جی، جان ان کی ہتھیلی پہ ہوتی ہے، اور ہر وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ پر ہم یہاں پہ خراٹے مارتے ہیں، اے سی میں سوتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اور بڑے مطمئن ہو کے چل رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے حالات میں کبھی ریپ ہو رہا ہے، کبھی زنا ہو رہا ہے، کبھی قتل ہو رہا ہے، کبھی ڈکیتی ہو رہی ہے، کبھی چوری ہو رہی ہے۔ تو یہ سب ان اداروں کا کام ہے، اور یہ جو ووٹ ہے ہماری امانت اسی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ آپ بادشاہ کی حیثیت سے ان تمام چیزوں پہ کیا کریں گے؟ کنٹرول کریں گے۔ تو یہ تمام سیکورٹی ادارے قرآن کی ان آیات سے کیا ہوتے ہیں؟ ثابت ہوتے ہیں۔ اس وقت ذوالقرنین نے کیا کہا؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ نے تمام چیزیں ذوالقرنین کو دی تھی جتنی بھی انتظامی امور کے اندر کام آنے والی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، ہیں جی۔ آج کل کا کوئی وزیر ہوتا تو اس نے کہنا تھا جناب جلدی جلدی اکٹھا کرو، میری جیب میں ڈالو، کام تمہارا ہو جائے گا۔ لیکن بادشاہ مسلمان ہے، اور ایک مسلمان بادشاہ کی برکتیں پوری زمین کی مشرق، مغرب، جنوب اور شمال تک جاتی ہیں۔ بادشاہ اگر مسلمان ہو اور کامل مسلمان ہو اور پوری دنیا کا بادشاہ ہے، آخر کیا اس کے بس میں ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت؟ نہیں، ایمان والے بادشاہ کے ساتھ اللہ کی نصرت آتی ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، بھائی تم ایسا کرو، مال بھی نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں چاہیے، پیسہ بھی نہیں چاہیے، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور یہ سب میں نے پوری دنیا کو چلانا ہے۔ تم ایسا کرو بِقُوَّة، میرے ساتھ چلو، تمہارے افراد بھی ہوں، ہاتھ استعمال ہوں، پاؤں استعمال ہوں، کھدائی کرنی ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے جس کو ہم آج کل دیوار چین کہتے ہیں، اور یہ دیوار کا تعمیراتی جو سلسلہ ہے یہ قرآن حکیم اور دیگر آیات ہے جو یاجوج ماجوج کو روکنے والی، سد باب کرنے والی دیوار ہے۔ اس کے متعلق قرآن حکیم کی یہ تفصیلات چل رہی ہیں آج کل، اور اس وقت انہوں نے کہا اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے درمیان تمہارے درمیان ایک دیوار قائم کروں گا۔ اس دیوار کے بانی ذوالقرنین ہیں۔ کون ہیں؟ یہ یاجوج ماجوج روزانہ جو ہے نا اس کو چاٹتے رہتے ہیں اور رگڑتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوراخ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اتنا ہلکا رہ جاتا ہے تو شام کو پھر وہ اپنی پرانی حالت پہ چلے جاتے ہیں، پھر کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اتنا سا ہلکا رہ جاتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ جب تک اللہ کو منظور نہ ہو کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ جو وادی تیہ کا واقعہ آپ پڑھ کر آئے ہیں، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جنہوں نے جہاد سے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا، اور ایک وادی تھی جس کا نام وادی تیہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی، تو وہ 40 سال تک صبح نکلتے میدان سے اپنے گاؤں تک، بالکل گاؤں کے بارڈر پہ ہوتے، اور قدرتی طور پہ پھر دوبارہ وادی تیہ میں آ جاتے، پھر جاتے، پھر دوبارہ وادی تیہ میں آ جاتے، اور وہاں کی گرمائش کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا پانی چاہیے، اور انہوں نے وہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے وہاں پھوٹے اور وہ 12 جماعتیں تھیں۔ تو وادی تیہ میں جس وقت انہوں نے توبہ کی اور توبہ کے بعد کہا جی ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد، جو حکم توڑا تھا خدا کا وہ حکم جس وقت مان لیا، 40 سال کے بعد وہ میدان ٹھیک ہوا اور وہ اپنے گھروں تک کیا ہو گئے؟ پہنچ گئے۔ اور یہاں پر بھی یاجوج ماجوج کی یہ حیثیت ہے کہ یہ روزانہ کوشش کرتے رہتے ہیں، رگڑتے رہتے ہیں، یہ اللہ نہ معاف کرے جب یہ نکلیں گے نا پوری دنیا میں تباہی پھیلا دیں، پوری دنیا میں۔ تو یہ قید ہیں، یہ قید ہیں، اور یہ کام کس سے کیا؟ ذوالقرنین نے۔ اور کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے۔ اور اس قوم نے بھی بڑی نصرت کی، اور آپ نے ایک دیوار بنائی، اس جیسی دیوار پوری دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اس جیسی دیوار پوری دنیا میں مضبوط بھی نہیں ہے، اور یہ پوری تاریخ میں، پوری کائنات میں، پورے عالم میں یہ سب سے بڑی دیوار شمار کی جاتی ہے۔
اور یہ جو کاریگری ہوتی ہے نا، اس دور کی جو کاریگری ہے سکندر کے دور کی، اس جیسی امانت صداقت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شاہی قلعہ میں چلے جائیں اور آپ پرانی تعمیرات کو جا کے دیکھیں، اور لاہور کے اندر بادشاہی مسجد آپ کے سامنے ہے، مسجد وزیر خان آپ کے سامنے ہے، بہت سی مسجدیں ہیں، آپ ان کی صنعت دیکھیں یار، ان کے ہاتھوں کی صفائی دیکھیں۔ اور شاہی قلعہ میں آپ دیکھیں چنائیاں جو کی ہوئی ہیں انہوں نے، اس میں کیا صفائی تھی، کیا کمالات تھے۔ اور آج کل بددیانتی کا دور ہے، اینٹ میں بھی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کے اندر ہی بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کاریگری اور مزدوری، اور اس کے بعد امانت داری کیسی کرنی ہے اور کیسی نہیں کرنی، یہ 20 سال کے بعد عمارت ہلی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، عمارتیں ایسی ہوتی ہیں، چاہے وہ کافر تھے یا مسلمان تھے، کاریگر تھے، کمال کے کاریگر تھے، امانت داری وہ کام کرتے تھے، اور ان کا ہر ہنر ایمان تھا، ہر ہنر ایمان تھا۔ اور ہنر کے اوپر محنت کرنا دیانت داری سے۔ یہ جو موچی پالش کرتے ہیں نا، تو بعض جگہ پہ ایسے ایسے لوگ پالش والے ہیں کہ ان کو عشق ہے اس سے۔ پالش والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے یار ہو گئے ہیں بس دے دو، وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو بھائی، پھر چمکا رہا ہے، پھر چمکا رہا ہے۔ اب پالش والا 100% سمجھتا ہے کہ جی بالکل ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی وہ جوتی آپ کی چمکا رہے ہیں، لینے انہوں نے 20 روپے ہیں، 30 روپے ہیں، لیکن ان کا ایک ہنر ہے، ایک فن ہے۔ اس طرح کھانے پکانے والے لوگ اپنے فن کے عاشق اگر ہوتے ہیں تو وہ کمال ان کا عشق ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جو ہنر ہے یہ اللہ کے انبیاء کے پاس پیشے تھے، اور مختلف پیشوں پہ انبیاء نے کام کیے اور بڑی صداقت کے ساتھ کیے ہیں، امانت کے ساتھ کیے ہیں، دیانت کے ساتھ کیے ہیں۔ تو جب دیانت سے آپ کام کریں گے تو 15,000 روپے میں برکت ہوگی، جب بددیانتی سے کریں گے تو 15 لاکھ کے اندر بھی کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تو قرآن کی آج کی تلاوت کردہ آیات میں ذوالقرنین نے کہا آؤ بھائی تم اپنی افرادی قوت میرے ساتھ لے کے آؤ، انشاءاللہ میں آپ کے درمیان یہ دیوار قائم کروں گا، اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے آپ کو کیا کروں گا، بچاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔